السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو سٹوری۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں میں ہماری کہانی کو شیئر کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یوں تو کچھ اور ہی ہے، لیکن اگر آپ مجھے شاہد کے نام سے جانیں تب بھی میری حیرت انگیز سرگزشت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ میں اپنا حسب نصب بیان کر کے زمین و آسمان کے کلابے ملانے کے بجائے صرف اپنے گھر کے افراد کے بارے میں آپ کو اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ میرا گھرانہ کل 4 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے بوڑھے والد جو گھریلو اخراجات کے پیش نظر کمیٹی کی ملازمت کرنے پر مجبور تھے، انہیں 130 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وہ اپنے پسینے کی اس معمولی اجرت کو وصول کرتے اور پھر لا کر اسے میری ماں کے حوالے کر دیتے۔ میری ضعیف ماں پورے مہینے کس کس پریشانی سے اس رقم کو خرچ کرتی تھی، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک میری بڑی بہن بھی تھی جس کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اپنی زبان سے اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن کوئی مبالغہ نہیں کہ حسن سیرت میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 9ویں جماعت کا منہ نہ دیکھ سکی۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کا دیوانگی کی حد تک جنون تھا، لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر تعلیم کی یہ رخنہ اندازی میں کوئی بل نہ ڈال سکی۔ اس نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے شوق کو اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن کر کے گھریلو کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ 2 وقت کے فاقوں کے باوجود ہمیشہ مسکراتے رہنے کی عادت بن چکی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ حالات سے مفرور ہونا محال ہے۔ اس کی شادی کا مسئلہ بار بار اٹھتا، لیکن گھر کی 4 دیواری تک ہی محدود رکھتا، اس لیے کہ میرے والدین کے پاس جہیز کا بندوبست کرنے کے لیے معقول رقم نہ تھی۔ میرے عزیز و اقارب اگر چاہتے تو میرے والدین کے اس بار کو آسانی سے ان کے ناتواں کندھوں سے اتار سکتے تھے، لیکن وہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے ساری دنیا سے بے نیاز تھے۔ انہیں کسی کی غربت کا کوئی احساس کیوں ہوتا؟ بہرحال جو بھی ہو، میری بہن کی شادی کا مسئلہ بدستور کھٹائی میں پڑا رہا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ اپنی بہن کی طرح مجھے بھی پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ پتہ نہیں میری بہن نے کوئی سنہرے خواب دیکھے تھے یا نہیں، لیکن میں نے بارہا ایسے خواب دیکھے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے خواب، بڑا آدمی بننے کے خواب۔ میں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی غرض سے شب و روز مصروف رہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں، اپنے والدین کی اس غربت کو دور کر سکوں جس نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری تمنا تھی کہ بڑا آدمی بننے کے بعد جب میرے عزیز رشتہ دار مجھے پہچاننے لگیں اور میری بہن کا رشتہ مانگنے کی خاطر میرے دروازے پر آئیں تو میں انہیں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ یہ خواہش اور نہ جانے کتنی آرزوئیں میرے دل میں مچلا کرتی تھیں۔ انہی کی تکمیل کے لیے میں نے بامشکل اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا، اس خیال سے کہ میرے والدین میری تعلیم کے اخراجات اپنے ناتواں کندھوں پر بوجھ محسوس نہ کر سکیں۔ میں نے دوڑ دھوپ کر کے 2 ٹیوشن حاصل کر لی تھی۔ تعلیمی اخراجات سے جو رقم پس انداز ہوتی، میں وہ ایک سعادت مند اور فرما بردار اولاد کی حیثیت سے اپنے والدین کو دے دیا کرتا تھا۔ حالات سے سمجھوتا کر لینے کے بعد ذہنی طور پر خود کو کسی قدر مطمئن محسوس کرنے لگا، اور یہی آسودگی میری جسمانی صحت برقرار رکھے ہوئے تھی۔ میرے اکثر واقف کار مجھے پہلوان کے خطاب سے نوازتے تھے۔ میں نے جو 2 ٹیوشن کر رکھی تھی
ان میں 1-2 بچوں کی تھی جو چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے مجھے 20 روپے ماہوار ملتے تھے۔ دوسری ٹیوشن رشیدہ نامی ایک فیشنیبل لڑکی کی تھی جو 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ رشیدہ کا باپ بیرسٹر تھا اور بڑے ہی شاہانہ انداز میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کی آمدنی 8-10 ہزار روپے ماہوار سے بھی زیادہ تھی۔ شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی بیرسٹر نہ تھا، اس لیے وہ ہمیشہ منہ مانگی فیس وصول کیا کرتا۔ یوں بھی اس کے پاس کسی کیس کا ہونا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے گھر میں آسائش کا تمام سامان موجود تھا۔ دولت کی بہتات نے پورے گھر کو آزاد خیال بنا رکھا تھا۔ رشیدہ کے پاس ایک علیحدہ کار تھی جس پر وہ آزادی سے گھوما پھرا کرتی تھی۔ اس پر کسی قسم کی بندش یا روک ٹوک نہیں تھی۔ اس کا عالی شان مکان ہمارے ہی محلے میں واقع تھا۔ ان کے گھر کی قدریں علیحدہ تھیں۔ مجھ سے جب اس ٹیوشن کے لیے کہا گیا تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے کہ میں ایف اے کے دوسرے سال میں پڑھتا تھا۔ رشیدہ کو پڑھانے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔ غرض یہ کہ میرے دوست اکبر نے جب مجھے اس ٹیوشن کے بارے میں کہا تو میں بھوچنگا رہ گیا۔ اکبر، کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے اس کا منہ تکتے ہوئے سوال کیا تو وہ بڑی لاپرواہی سے مسکرا کر بولا، مجھے یقین تھا کہ تمہیں اس پیشکش پر اعتبار نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے، میں نے جلدی سے کہا، بھلا کہاں میں اور کہاں بیرسٹر صاحب کی صاحبزادی رشیدہ؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے ماسٹروں کی کیا کمی؟ پھر یہ کہ میں ابھی کوئی بڑی ڈگری حاصل بھی نہیں کر سکا۔ نہ صحیح، مگر تمہیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے، اکبر نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میری مانو تو تم اسی وقت جا کر بیرسٹر راشد حسین سے معاملات کی بات طے کر لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں سے تمہیں معقول معاوضہ ملے گا۔ اکبر میرا واحد مخلص دوست تھا۔ اس کے مشورے پر میں نے راشد حسین سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن شام کو جب میں نے بیرسٹر راشد حسین کے دیو ہیکل مکان کا رخ کیا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی دلچسپ مذاق نہ ہو، مگر جب میں راشد حسین سے ملا تو مجھے حقیقت کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے نہایت لاپرواہی سے مجھ سے چند منٹ گفتگو کی اور ٹیوشن کی اجرت 200 روپے ماہواری طے کر کے یہ حکم صادر کر دیا کہ میں اسی وقت سے رشیدہ کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لوں۔ میں نے خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اسی دن سے رشیدہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے اور رشیدہ کے مضامین چونکہ ایک جیسے تھے، اس لیے مجھے اس سے پڑھانے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ پھر بھی احتیاطاً میں نے دوسرے روز 10ویں جماعت کا کورس خرید لیا۔ ٹیوشن پر جانے سے بیشتر میں اچھی طرح سبق کو پڑھ لیا کرتا جو مجھے رشیدہ کو پڑھانا ہوتا۔ میں کسی قیمت پر اس ٹیوشن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میرے والدین کو جب حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، لیکن قدرت ہماری مسرتوں پر کہکا زن تھا۔ جہاں تک رشیدہ کا تعلق ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، وہ بے حد آزاد خیال اور ماڈرن تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اس کی صحت بھی بڑی اچھی تھی۔ گو اسے حسین نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسے کے بھرے بھرے جسمانی خد و خال مخالف جنس کے لیے بے حد کشش رکھتے تھے۔ بات بات پر اپنے موتیوں جیسے سفید دانتوں کی نمائش کرتے رہنا اس کی عادت تھی۔ لباس وہ ہمیشہ چست پہننے کی عادی تھی، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں ٹھیک شام 7 بجے اس کی کوٹھی پر پہنچ جاتا اور 1.5 گھنٹے پڑھانے کے بعد واپس لوٹ آتا۔ رشیدہ مجھ سے ہمیشہ حسب عادت مسکرا کر باتیں کرتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا۔ سنجیدہ رہنے میں ہی میری بھلائی تھی۔ میں حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ پڑھائی کے دوران کم سے کم اس کے چہرے پر نظر ڈالوں تاکہ ماحول سنجیدہ رہے۔ یوں بھی میں اپنی حیثیت سے واقف تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ پڑھائی کے موضوع سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہونے پائے۔ 1 ماہ تک میں نے خود کو لیے دل رکھا، ہر چند کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ رشیدہ پڑھائی سے زیادہ میری ذات میں دلچسپی لیتی ہے۔
लेकिन मैंने कभी उसके साथ खुल कर बात करने का तसव्वुर भी अपने जहन में भटकने दिया था। जब एक माह पूरा हुआ और रशीदा ने पहली मर्तबा मेरी उजरत दी तो उस रोज़ माहौल संजीदा ना रह सका। रशीदा ने मुझे 100 के 2 नोट पकड़ाते हुए मायने खैस लहजे में कहा, लीजिए शाहिद साहब, ये आपके पहले महीने की ट्यूशन की फ़ीस है। शुक्रिया। मैंने लौट कर जेब में पैसे रख लिए। फिर किताब खोली तो रशीदा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से किताब बंद कर दी। फिर सोफ़े की पुश्त से टैक लगाकर बोली, आज कुछ पढ़ने का मूड नहीं है, कुछ बातें क्यों न की जाएं। कुछ बातें? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो शक्की नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से नज़रें नीचे करते हुए कहा, क्या आप मेरी पढ़ाई से मुतमईन हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मतलब? मैंने सहम कर दरियाफ्त किया। क्या आप ट्यूशन जारी रखना नहीं चाहती? ये बात भी नहीं, रशीदा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैंने हैरतज़दा होकर रशीदा की तरफ देखा तो वो खिलखिला कर हंस दी। शाहिद साहब, क्या आप वाकई कॉलेज में पढ़ते हैं? रशीदा का सवाल अजनबी था, इसलिए मैं गड़बड़ा कर बोला, जी हाँ, लेकिन ये बात तो मैंने ट्यूशन तय करते वक्त ही बता दी थी। आप वाकई बहुत भोले भाले हैं, वेरी इनोसेंट। रशीदा का लहजा इस बार इस कदर मायने खेज था कि मैं गंग सा रह गया। उसकी बातों का मफहूम अब मेरी समझ में आ चुका था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी बात का जवाब दूं। खामोशी से नज़रें नीचे किए बैठा रहा। एक बात पूछूं शाहिद साहब? कुछ तवक्कुफ़ के बाद रशीदा ने पूछा। जी पूछिए। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी हाँ, मैंने दानिस्ता बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। मुझे अपने घर के एक एक बंदे से बेहद मोहब्बत है। गलत समझे आप, मेरा मकसद ये था कि आप कभी किसी लड़की से प्यार किया है? रशीदा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी से अपने जुमले की वजाहत की। क्या आपने कभी किसी लड़की को दिल के करीब महसूस किया? जी नहीं, मैंने धड़कते दिल से कहा। अभी तक मुझे ये सआदत नसीब नहीं हुई है। तो गोया आप मौका तलाश कर रहे हैं, क्यों है ना यही बात? अगर आज आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। मैं बड़ी तेज़ी से उठा तो रशीदा ने इंतहाई बेबाकी से मेरा हाथ थाम कर कहा, अरे आप तो लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माते हैं। हद हो गई साहब। रशीदा साहिबा, मैंने हिम्मत करके कहा, आप गालिबन भूल रही हैं कि मैं आपका उस्ताद हूँ। वह मैं आपका? रशीदा ढिठाई से मुस्कुरा कर बोली, अगर मैं डैडी को मजबूर ना करती तो वो कभी आपको इस काम पर मामूर ना करते। फिर क्या आपने मुझे महज अपनी तफरीह तबाह के लिए मुलाजिम रखा है? मैंने इस बार कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। जी हाँ, और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। रशीदा ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया। फिर एकदम संजीदा होकर बोली, शायद छोड़ो ये बातें। बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? इस सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, मैंने गुस्से से कहा। फिर तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। रशीदा ने जिस बेहुदा अंदाज में इस जिक्र को छेड़ा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं गुस्से में भरा जाने के इरादे से आगे बढ़ा तो रशीदा लपक कर सामने आ गई। शाहिद, उसने फैसला कुन लहजे में कहा, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वरना हो सकता है कि तुम खसारे में रहो। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है मोहतरमा, लेकिन शायद आप शाहिद को ना खरीद सके। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? रशीदा ने बिगड़ते हुए तेवर से दरियाफ्त किया। जी, मैंने नफ़रत भरे लहजे में जवाब दिया। बेहतर होगा कि आप अपने लिए किसी दूसरे मुनासिब ट्यूटर का बंदोबस्त कर लें। गेट आउट। रशीदा एकदम भपड़ कर बोली, लेकिन इतना याद रखना, तुमने मेरी पेशकश ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगी। तुम नहीं जानते कि तुमने किस लड़की को ठुकराया है। मेरी ज़िद के आगे ढेर भी हाथ मारते हैं। मेरे जहन में एक हिजान बरपा था। रशीदा ने जो मुझे धमकी दी थी वो एक इंतहाई रकीक थी। मेरे दिल ने मशवरा दिया
کہ میں اسے خری خری سنا کر چلا ہوں، مگر ذہن نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ میں نے اکارہ سے رشیدہ کے چہرے پر الوداعی نظر ڈالی، پھر غصے میں کھولتا ہوا اس کی عالی شان کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ جہاں مجھے اس 200 روپے کی ٹیوشن چھوٹ جانے کا ملال تھا، وہاں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ رشیدہ جلد ہی اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ گئی، ورنہ اگر یہی صورت بعد میں پیش آتی تو حالات میرے حق میں خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا کھویا گھر پہنچا، والدہ کے ہاتھوں میں پیسے تھما دیے، پھر اپنے کمرے میں آیا، بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر میرا ذہن رشیدہ کے مسئلے میں الجھ گیا۔ لاتعداد سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ رشیدہ نے مجھے شادی کی پیشکش کیوں کی تھی؟ اور اگر وہ صرف مذاق تھا تو پھر اس نے مجھے دھمکی کیوں دی؟ کیا یہ بھی عمارت کی ایک شان ہے، یا پھر بے جا آزادی کا کوئی ایسا فلسفہ جو اس نے اپنے ناپختہ ذہن میں سانچے میں ڈال لیا ہے؟ کیا رشیدہ میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس قسم کی دھمکی تو نہیں دے چکی؟ میں اس گتھی کو سلجھانے میں الجھتا رہا، پھر جیسے اچانک تمام گرہیں اپنے آپ سے ہی کھل گئی ہوں۔ مجھے اس فیشنیبل لڑکے کا خیال آیا جو رشیدہ کا کلاس فیلو تھا اور اکثر و بیشتر رشیدہ کے ساتھ گھومتا پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دو بار میں نے بھی ان دونوں کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کو مشتبہ نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت کچھ خیال نہیں کیا تھا۔ مگر اب میرا ذہن اس بات پر جم کر رہ گیا تھا کہ رشیدہ مجھے یقیناً قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ جدید تہذیب کی غلاظت جو اس نے اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، میرے بے داغ دامن میں چھپانا چاہتی ہے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ مجھے رشیدہ پر ترس بھی آیا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا اب دوبارہ کبھی بھول کر اس دہلیز کا رخ نہیں کروں گا۔ رات بھر میں رشیدہ کے کردار کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح کالج چلا گیا۔ کالج سے واپسی پر میں نے معمول کے مطابق کچھ دیر آرام کیا، پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اکبر آ گیا۔ خلاف توقع آج وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے سوالیہ نظروں سے میرے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، شاہد، میں نے سنا ہے تم نے بیرسٹر صاحب کی لڑکی کا ٹیوشن چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کوئی خاص وجہ تھی؟ اکبر نے پوچھا۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، میں نے مصلحتاً جھوٹ بول دیا۔ اکبر میرا بہترین دوست اور رازدار تھا، لیکن میں نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ رشیدہ کے کردار کے بارے میں اسے کچھ بتاؤں۔ میرا جواب سن کر اکبر کچھ دیر چپ رہا، پھر آہستگی سے بولا، شاید خدا کرے جو کچھ میں نے سنا ہے وہ غلط ہو۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے پہلو بدل کر دریافت کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ رشیدہ نے تم سے شادی کر لینے کو کہا تھا؟ اکبر نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اس کے جملے کی باریکی اور گہرائی کو محسوس کیا تو مضطرب ہو کر اول تا آخر تمام باتیں اکبر کو بتا دیں۔ وہ حیرت سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو وہ بولا، شاہد، کیا تمہیں یقین ہے کہ رشیدہ اپنے گناہوں کو تمہارے سر تھوپنا چاہتی ہے؟ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ وہ کردار کے معاملے میں مشتبہ ہے۔ اس کی خاصیت اس کچے موم کی طرح ہے جو ایک ذرا سی تپش پا کر بآسانی پگھل سکتا ہے۔ اس کے تیور مجھے کبھی اچھے نہیں معلوم ہوئے۔ مجھے تمہارے بیان پر 100% اعتبار ہے میرے دوست، مگر یہ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نہیں جانتے کہ حالات کس قدر سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں، اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر بولا، شاہد، میری مانو تو کچھ دنوں کے لیے تم اس شہر سے دور ہٹ جاؤ۔ وہ کس لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم حیرت کا حالات کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔
کیا حالات کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح کہ آخر کیا بات ہے؟ اکبر نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ حالات کی نوعیت بیان کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت کا بھرپور جذبہ موجود تھا۔ میں بڑی بے چینی سے حالات کی تہہ تک پہنچنے کا منتظر تھا، لیکن اکبر بہت متفکر معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس بات کا منتظر رہا کہ اکبر گفتگو شروع کرے، لیکن جب اس نے چپ سادھے رکھی تو میں ضبط نہ کر سکا۔ اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں حالات سے بے خبر رہوں اور اندھیرے میں کسی خطرے سے دوچار ہو جاؤں؟ آج دوپہر رشیدہ اسکول سے واپسی میرے گھر آئی تھی۔ اکبر نے آہستہ سے کہا، جانتے ہو اس نے مجھے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کا بیان ہے کہ تم نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور بلیک میل کرنے کی دھمکی دے کر مہینے بھر تک اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہو، اور اب جب اس نے تم سے شادی کی درخواست کی تو تم نے اس کی مدد کے بجائے اس سے منہ پھیر لیا۔ رشیدہ بےہودہ اور بے شرم ہے۔ میں غصے سے کانپ اٹھا تھا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے مٹھیاں بھیج کر کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی سطح سے اس قدر گر چکی ہوگی۔ اس نے جو بکواس کی ہے وہ سراسر بہتان ہے۔ وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ گندا خاندان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اس کے باوجود تمہارا مشورہ ہے کہ میں اس بے بنیاد الزام کی تردید کرنے کے بجائے ایک مجرم کی طرح حالات سے خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ دوں۔ میں نے تیزی سے کہا، اب تک تو میں خاموش تھا، لیکن اب میں پہلی فرصت میں بیرسٹر سے مل کر اسے بتا دوں گا کہ رشیدہ مجھے غرض سمجھ کر جو الزامات میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری حامد پر عائد ہوتی ہے، جو رشیدہ کو دن رات اپنی کار میں لیے اڑتا پھرتا ہے۔ یہ تم دوسری حماقت کرو گے، اکبر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے رشیدہ نے ابھی ان باتوں کا تذکرہ اپنے والد سے نہ کیا ہو، لیکن اگر یہ بات ان کے علم میں تمہارے ذریعے آ گئی تو اپنی امانت کے نشے میں تمہارے ہی اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ اکبر دیر تک مجھے حالات کے نشیب و فراز کے بارے میں سمجھاتا رہا تھا۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک دوسری طرف سے بحث نہ ہوگی میں اپنے جذبات قابو میں رکھوں گا۔ اکبر نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ رشیدہ صرف اس مقصد سے اس سے ملی تھی کہ ایک دوست کے رشتے سے وہ مجھے رشیدہ کے ساتھ شادی کر لینے پر مجبور کر سکے۔ صاف لفظوں میں اس نے اکبر کے ذریعے ایک بار پھر مجھے دھمکی دی تھی۔ اگر میں نے اس کی پیشکش قبول نہ کی تو حالات میرے حق میں اچھے ثابت نہ ہوں گے۔ اکبر کے جانے کے بعد بھی میں یہی سوچتا رہا۔ پھر یہ سوچ کر ان باتوں کو ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش کی کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو خواہ پریشان ہونے سے فائدہ۔ جب کوئی بات سامنے آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد میں مطمئن ہو گیا اور دوبارہ کتابوں کی ورگردانی میں مشغول ہو گیا۔ ایک ہفتے تک کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی جو میرے سکون کو درم برہم کر سکتی۔ رشیدہ اکبر سے دوبارہ نہیں ملی، نہ ہی بیرسٹر کے گھر سے کوئی خبر آئی۔ اس روز مرہ کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پہلے کی طرح اب بھی وہ بڑی آزادی کے ساتھ حامد سے تعلقات استوار کیے ہوئے تھی۔ مجھے ان اطلاعات سے مزید تقویت ہو گئی۔ میں نے اپنے تئیں یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رشیدہ نے محض دھمکی دے کر مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہا تھا، لیکن جب اسے مایوسی ہوئی تو اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے خوشی تھی کہ مفت کی بلا سے نجات مل گئی۔
لیکن میرا یہ خیال 15 روز بعد ریت کی دیوار کی مانند رہ گیا جب رشیدہ نے محلے کے ایک بچے کے ہاتھ مجھے ایک فیصلہ کن خط لکھ بھیجا۔ میں نے خط کا مضمون پڑھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے پسینہ آ گیا۔ رشیدہ نے مجھے اس خط کے ذریعے صرف 1 روز کی مہلت دی تھی اور مجھ پر بے شمار بیہودہ الزام اور گھناؤنے الزامات کی بڑی بے باکی سے تراشتے ہوئے بوچھاڑ کی تھی، اور یہ لکھا تھا کہ اگر میں اب بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرتا ہوں تو وہ تمام باتیں اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ خط کا مضمون اس قدر اخلاص سوز تھا کہ بے قصور ہو جانے کے باوجود مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں اکبر سے مشورہ کرنے اس کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 روز کے لیے اپنی خالہ کے پاس گاؤں گیا ہوا ہے۔ اکبر کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کیوں نہ راشد حسین سے مل کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے، مگر یہ ارادہ بھی اس خیال سے ترک کر دیا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں میری باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر یہی فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ قبل از وقت ذہن کو نہ الجھایا جائے، بلکہ موقع آنے پر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ہر چند کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن کوئی نامعلوم سا خدشہ ایسا ضرور تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اگلا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ تیسرے روز میں نے گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا۔ صبح سے قسم قسم کے وہمیں پریشان کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میں خود کو بزدل محسوس کر رہا تھا، جبکہ میرا دل اور میرا خدا اس بات کا گواہ تھا کہ میں نے رشیدہ کے جسم کو چھوا بھی نہ تھا۔ بہرحال کچھ انجانے خطرے ایسے ضرور تھے جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ میں نے کئی بار خود کو دلاسا دیا کہ رشیدہ کا خط دھمکی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن دل تھا کہ دھڑکا جاتا تھا۔ 9 بجے والد صاحب اپنے کام پر چلے گئے تو میں اپنی باہر والی مختصر سی بیٹھک میں آ گیا اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے کتاب کے صفحات الٹنے پلٹنے لگا۔ قریباً 11 بجے کے وقت دروازے پر کسی نے دستک دی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ والدہ سے کہوں کہ وہ دیکھ لیں کہ کون آیا ہے، لیکن پھر مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ چنانچہ میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا، اٹھا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ باہر میرے والد کے دفتر کا ایک چپراسی کھڑا تھا۔ چپراسی نے مجھے دیکھ کر ادب سے سلام کیا، پھر اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی گٹھری میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، بڑے صاحب نے کچھ ضروری چیزیں بھیجی ہیں، انہیں احتیاط سے رکھ لیں۔ میرے دل میں کوئی چوٹ نہیں تھا۔ میں نے چپراسی سے گٹھری لے کر الماری میں بند کر دی، دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر پھر دستک سنائی دی۔ اس بار دستک کی آواز خاصی تیز تھی۔ میں کتاب بند کر کے جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں کے نیچے اندھیرا پھیل گیا۔ دروازے پر ایک پولیس انسپکٹر اور 6 سپاہیوں کی جھلک دیکھتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں حواس باختہ ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہد علی تمہارا ہی نام ہے؟ انسپکٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا تو میرے رہے سہے احسان بھی خطا ہو گئے۔ جی میرا ہی نام ہے شاہد علی،
میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ صورت سے ہی چور اچکے معلوم ہوتے ہو، انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا، پھر مجھے دھکا دیتے ہوئے اندر آ گیا۔ صبحائی بھی اس کے پیچھے تھا۔ میں نے اس اقدام پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ کیا تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے کہ زیورات اور نقدی تم نے کہاں چھپائی ہے جو تم نے بیرسٹر راشد حسین کے گھر سے چوری کیے ہیں؟ انسپکٹر نے اندر آ کر مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تو میں لرز کر بولا، یہ جھوٹ ہے جناب، میں نے کبھی کوئی چوری نہیں کی، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ انسپکٹر نے بیت ہلاتے ہوئے کہا، پھر سپاہیوں کو گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ میں بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ پھر مجھے بھی یقین تھا کہ انسپکٹر کو اپنے ارادے میں مایوسی ہوگی، لیکن پھر اس گٹری کو کھولا گیا جو کچھ دیر بیشتر والد کا چپراسی دے گیا تھا۔ گٹری کھلتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری نظریں ان قیمتی اور جھلملاتے ہوئے زیورات اور نقد رقم پر سحر انداز ہو کر جم گئیں اور میں حیران رہ گیا۔